بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 422 مولانا سعد صاحب پر تہمت، قضیہ تہمت زنا، کیس رجسٹرڈ برائے عالمی تحریک اصلاح، عالمی شورا کی خبریں، رائے ون والے بلیک بن آنے کی تیاری میں، دارالعلوم کی ضبو حالی، حضرت حسن بصری کا فتویٰ، بنگلہ دیش کی کارگزاری۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ مولانا سعد صاحب پر تہمت، فخسفنا بہ وبدارہ الارض، سورہ قصص، اور ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا زکوٰۃ دو۔ قارون نے انکار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم میں بدنام کرنے کے لیے ایک عورت کو خریدا اور کہا کہ تو مجمع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگا دینا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مجمع میں تبلیغ اور وعظ کرنے لگے تو عورت نے کہا کہ حضرت موسیٰ نے مجھ سے زنا کیا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلال میں آ کر اس کی طرف دیکھا تو گھبرا گئی اور کہنے لگی کہ آپ پاک ہیں، قارون نے مجھے یہ کہنے کے لیے بہت سے پیسے دیے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بدعا دی کہ خدارا قارون اور اس کا گھر سب کچھ زمین میں دھس جائے، تو وہ سب دھسنے لگ گئے۔ آج بھی مولانا سعد صاحب کو رسوا کرنے کے لیے قارون کے پیروکار یاسین میواتی اور اس کے حامیوں نے حلیمہ نامی عورت کو پیسے دے کر خریدا تاکہ مولانا سعد صاحب پر الزام لگائے، اور اس الزام تراشی کے لیے عالمی تحریک اصلاح گروپ نے انہیں اپنا پلیٹ فارم استعمال کرنے دیا۔ اس سلسلے میں ہم نے اس الزام تراشی کیس کو رجسٹر کر لیا ہے اور اس گروپ کو 7 دن کا وقت دیا گیا ہے کہ اس مدت میں 4 عینی شاہدین پیش کریں، ورنہ تہمت لگانے کی سزا کے لیے تیار ہو جائیں۔ کیس رجسٹری کی کاپی درج ذیل ہے۔ السلام علیکم۔ قضیہ بابت زنا کی تہمت اور الزام، 13 جون سن 2018، سیریل نمبر 3210۔ مدعیان زنا کا الزام لگانے والے 4 عینی شاہدین پیش کرے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے زنا ہوتے ہوئے دیکھا ہو، اور ملزمہ یعنی حلیمہ کا حلفیہ بیان بھی پیش کرے۔ قرآن مجید کے حکم کے حساب سے تہمت کی سزا 80 کوڑے ہیں۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا اولئک هم الفاسقون۔ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں وہ 4 گواہ لے آئیں، اگر گواہ نہ لا سکے تو ان پر 80 کوڑے مارو، اور پھر زندگی بھر ان کی گواہی کو قبول نہ کرو، یہ لوگ فاسق ہیں۔ یہاں تو الزام مرد پر ہے، لیکن عصمت تو عصمت ہے، مرد کی ہو یا عورت کی۔ تنبیہ: یاسین میواتی اور عالمی تحریک اصلاح گروپ کا ذمہ دار اور جس نے اس گروپ میں الزام تراشی کی ہے، ملزمہ یعنی حلیمہ کا حلفیہ، ریکارڈ شدہ بیان، یہ سب پیش کریں۔ ان سب پر واجب ہے کہ اس کیس کو نمٹے۔ اگر یہ سب مطلوبہ چیزیں وقت مقررہ کے اندر پیش نہ کی گئی تو یاسین میواتی اور الزام تراشی عالمی تحریکی اصلاح گروپ کا مالک سب پر بہتان تراشی کا جرم عائد ہوگا اور یہ سب سزا کے مرتکب ہوں گے۔ چونکہ اسلامی عدلیہ مملکت موجود نہیں ہے، اس لیے یہ سزا تو ہم اللہ پر چھوڑیں گے۔ چونکہ الزام تراشی علانیہ کی گئی ہے اور مجرمین کے جرم کو بھی اعلانیہ میڈیا پر وائرل کیا جائے گا، اس کیس کو مکمل کرنے کے لیے ہم 1 ہفتے کا وقت دیتے ہیں، یعنی 20 جون 2018 تک کا وقت ہے، ورنہ ہم اس عالمی تحریک اصلاح گروپ کے فتنہ گھر ہونے کا اعلان سارے میڈیا پر وائرل کر دیں گے۔ اب ہم نے طے کیا ہے کہ میڈیا پر آنے والی ہر جھوٹی خبر کا تعاقب کریں گے، درست ہو تو اس کا ساتھ دیں گے، غیر درست ہو تو اس خبر دینے والے کو اور اس خبر کو وائرل کرنے والے گروپ کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔
تاکہ میڈیا کا غلط استعمال نہ ہو اور امت مسلمہ فتنے اور فساد کی جھوٹی خبروں سے محفوظ رہیں۔ عالمی شورا کی خبریں۔ جمبو سر گجرات میں حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم کے ساتھ عالمی شورا والوں نے اعتکاف کیا اور مشورے کرتے رہے۔ حسب سابق ان کے مشورے مدینہ منورہ میں رمضان مبارک میں ہونے تھے، مگر سعودیہ کے دونوں حلقے عربی اور اردو مرکز نظام الدین کے تابع ہو گئے ہیں، اور مولانا احسان الحق صاحب دامت برکاتہم کو کھلے الفاظ میں کہہ دیا گیا کہ آپ اور حاجی عبد الوہاب صاحب دامت برکاتہم دونوں بزرگ نظام الدین جائیں اور وہاں کی ہدایات پر کام کرے۔ حجاز مقدس میں شورائیت والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اسی وجہ سے شورائیت کے 25 ذمہ دار عمرے کی سعادت سے بھی محروم ہو گئے۔ جناب احمد لاڈ صاحب کے لیے یہ مشورہ کیا گیا کہ وہ اپنا اعتکاف ڈھابل مدرسے کی مسجد میں کرے، اس لیے کہ وہاں بمبئی کے ذی اثر مالدار لوگ اعتکاف کرنے آتے ہیں۔ احمد لاڈ صاحب ان کی ذہن سازی کر سکے، مگر اللہ کو یہ منظور نہیں تھا۔ اعتکاف کے چوتھے دن احمد لاڈ صاحب کو ڈائریا ہو گیا اور وہ اپنے گھر لوٹ گئے، یعنی پہلے مرکز سے نکالے گئے، پھر مدینہ منورہ سے نکالے گئے اور آخر میں اعتکاف والی مسجد سے بھی نکالے گئے۔ یہ سب قدرت کے کھیل ہیں۔ انسان لاکھ ہیلے حوالے کرے، لیکن جب قدرت تعاقب کرنے پر آتی ہے تو سب کی باری لگ جاتی ہے۔ ایک کے بعد ایک سب کی باز پوچھ شروع ہو گئی ہے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار۔ ہمارے نہایت ہی اہم ساتھی بلیک برن کے ذمہ دار انگلینڈ میں شورائیت کا پرچم بلند کیے ہٹے کٹے آدمی تھے، کوئی بھی بیماری کے عارضے میں مبتلا نہیں تھے۔ اچانک عمرے میں صحت بگڑی، انگلینڈ واپس لائے گئے۔ اب ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ کینسر کے مہلک مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں، اللہ انہیں شفا عطا فرمائے اور ہدایت بھی عطا فرمائے۔ بنگلور والے فاروق بھائی بے مثال تھے، صحت میں شورائیت کی محنت شروع کی، مرکز نظام الدین کو اجاڑنے کی کوشش میں لگے، وہ بھی اچانک کینسر جیسی مہلک بیماری جھیلتے پڑے ہیں۔ ہم کوئی جیوتشی نہیں ہے، لیکن ہمیں دکھایا گیا ہے کہ باری باری سب کا یہی حشر ہونے والا ہے۔ اب اسے آپ لوگ ہماری بک کہو یا کچھ اور۔ یہ تو 2 مثالیں سامنے آئی ہیں، اور جو سامنے نہ آئی ہے وہ بھی بڑی تعداد میں ہیں۔ پکڑ جب آتی ہے تو کئی قسم کی صورتوں میں آتی ہے۔ اس کا علاج صرف ایک ہی ہے کہ توبہ کرو اور اپنے اصلی مرکز نظام الدین کی طرف لوٹو۔ تم اللہ کو ہرگز شکست نہیں دے سکتے۔ ہم یقین سے کہتے ہیں کہ مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم بھی دل اور دماغ کی جنگ میں مبتلا ہیں۔ اگر دماغ جیت گیا تو وہ مرکز نظام الدین چلے جائیں گے، اور اگر دل جیت گیا تو پھر ایسے ہی بھٹکتے رہنا ان کا نصیب بن جائے گا۔ یہ دل اور دماغ کی جنگ بسا اوقات انسان کو فیصلہ لینا ناممکن ہو جاتا ہے اور وہ ذہنی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے۔ جلد سے فیصلہ لے لے تو راہ نکل آتی ہے، لیکن جوں دیر لگتی ہے زندگی اسی قدر دشوار ہوتی جاتی ہے۔ اللہ ہمارے مولانا ابراہیم صاحب دامت و برکاتہم کو بعافیت ان کے اپنے وطن یعنی مرکز نظام الدین کی طرف لوٹا دے، تاکہ تا حیات تبلیغ والوں کی تربیت فرمانے والے بن جائیں۔ رائے ون والے بریک برن کے اجتماع کے لیے آ رہے ہیں، اور سب لوگ بغیر حاجی عبد الوہاب صاحب دامت و برکاتہم کے مشورے کے آ رہے ہیں۔ چند دن پرتگال میں رہیں گے، پھر بلیک برن۔ اس قافلے میں وہ لوگ بھی ہیں جو کسی زمانے میں حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب دامت و برکاتہم کو مرتد بھی کہا کرتے تھے، یعنی بھائی یامین صاحب، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ حاجی عبد الوہاب صاحب دامت و برکاتہم انگلینڈ تشریف نہیں لا رہے ہیں۔ دارالعلوم کی زب و حالی۔ رمضان سے قبل دارالعلوم دیوبند کے ذمہ دار بزرگ مہمان اور مرکز نظام الدین کے بڑوں کے درمیان مرکز نظام الدین میں طویل مکالمہ ہوا۔ مہمان: ہم چاہتے ہیں کہ تبلیغ و تعلیم کے مرکز کے درمیان مفاہمت ہو جانا نہایت ضروری ہے، اس لیے کہ دارالعلوم کی عزت اور اس کا وقار ان اختلافات کی وجہ سے بہت مجروح ہوا ہے۔ مرکز والے: ایک سوال کا جواب دیجیے، وہ یہ کہ دارالعلوم میں اختلافات ہوئے اور دارالعلوم کے 2 ٹکڑے ہو گئے،
اسی طرح مظاہر العلوم اور جمعیت العلماء ہند کے اختلافات ہوئے۔ کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ ان تینوں اداروں کے اختلافات میں کوئی تبلیغ والا مداخلت کیا ہو؟ مہمان: بالکل نہیں۔ مرکز والے: ہمارا تبلیغ والوں کا اختلاف بھی ہمارا اندرونی مسئلہ تھا۔ ہم ہمارے ناراض ساتھیوں کو منت سماجت کر کے واپس لے آتے تھے۔ دارالعلوم کو مداخلت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ دارالعلوم کے فتوے نے ساری دنیا میں ہمیں رسوا کر ڈالا، برسوں کی اللہ والوں کی قربانیوں کو ملیا میٹ کر ڈالا۔ مہمان: بالکل سچی بات ہے، ہمیں مداخلت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ مہمان: مفتی ابوالقاسم صاحب مجد اللہ العالی سے بھی میں نے یہی سوال کیا کہ ہر اہم مسئلے میں دارالعلوم فتویٰ دینے سے پہلے اراکین شورا اور ذمہ دار علماء سے مشورہ کرتا رہا ہے، پھر بعد میں فتویٰ دیتے تھے۔ آپ نے بغیر ترتیب کے جلدی سے فتویٰ دے دیا، اس کی وجہ بتا سکتے ہیں آپ؟ تو مفتی ابوالقاسم صاحب مجد اللہ نے کہا کہ اگر میں فتویٰ نہ دیتا تو مارا جاتا۔ مہمان نے کہا کون سی ایسی طاقت ہے جو آپ کو استعمال کر رہی ہے؟ تو فرمایا میں بتا نہیں سکتا، خوف ہے۔ مرکز والے: اب آپ ہی کچھ ترتیب بنائیے، ہم تعاون کریں گے۔ دعا ہوئی اور بات ختم ہو گئی۔ سورت کی 2 جماعتیں کرناٹک گئی چلے کے لیے اور وقت پورا کیے بغیر ہی واپس لوٹ آئے۔ وجہ پوچھی گئی، ساتھیوں نے بتایا کہ سارے کرناٹک میں لوگ بدل گئے ہیں، ہمارا کوئی نہیں رہا، سب مرکز نظام الدین کے ہو گئے، ہم عمومی گشت بھی کر نہیں سکتے تھے، مسجد میں ٹھہر تو سکتے ہیں لیکن اپنی بات نہیں چلا سکتے۔ مقامی لوگ مذاکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ لوگ ٹھہر تو سکتے ہو، حضرت جی نے ٹھہرانا اور خوب اکرام کرنے کو کہا ہے، خوب کھاؤ پیو، مگر صرف 6 باتوں کے اندر بات کرنا۔ ہم ایسے تھے جیسے قید میں، اس لیے بیزار ہو کر واپس لوٹ آنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ قلوب پر قبضہ رکھتے ہیں، جب چاہے قلوب میں محبت ڈال دے اور جب چاہے نفرت ڈال دے۔ کبائر 70 کے لگ بھگ ہے اور ان میں سے خطرناک کبیرہ گناہ امت مسلمہ میں تفرقہ ڈالنا ہے۔ خوارج، معتزلہ، جہمیہ وغیرہ بڑی تعداد والے فرقے تھے، بڑی طاقت رکھتے تھے، وقت کی حکومتیں بھی ان کی تائید کرتی تھی۔ علم اور کلام میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ ایک مدت تک اللہ نے انہیں ڈھیل دی اور جب قدرت الہی کے عذاب کی چکی چل پڑی تو دیکھتے ہی دیکھتے ایک کے بعد ایک کر کے سب نیست و نابود ہو گئے۔ ان کی نسلیں تک باقی نہ رہی، نہ ان کا نام و نشان۔ ہر تفرقہ ڈالنے والے فرقے کا ساتھ یہی ہوتا آ رہا ہے۔ دیگر گناہوں کا عذاب بہت ہی کم رفتار سے پہنچتا ہے، مگر امت مسلمہ کی جمعیت اور اجتماعیت کو برباد کرنے والوں کو مہلت نہیں دی جاتی، بلکہ ان مجرموں کی اچانک پکڑ ہوتی ہے کہ آدمی سنبھلنے نہیں پاتا کہ دوسری مصیبت شروع ہو جاتی ہے۔ اپریل 2018 پونا میں شورا والوں کا 5 ضلعوں کا اجتماع تھا۔ بڑی محنت کی گئی، اسپیکروں کے ذریعے اعلانات بھی گلی گلی میں گھوم پھر کر کیے گئے۔ اجتماع کے لیے کسی نے مسجد مدرسہ وغیرہ پیش نہیں کیا تو ایک غیر مسلم جین مت والوں کی مندر کا ہال کرائے پر لیا گیا۔ اس مندر کے ہال میں 3 دن کا اجتماع تھا، 2 دن تک مجمع نہیں پہنچا۔ تیسرے دن فجر کے بعد مجمع تقریباً 4000 کا جمع ہوا، ایک دن میں دعا بھی ہو گئی، کوئی جماعت وغیرہ نہیں نکلی۔ شورا والوں میں سے صرف مولوی اسماعیل گودرا صاحب ہی تھے جنہوں نے بیانات اور مذاکرے فرماتے رہے۔ برمنگھم میں علماء کا جوڑ۔ آج بعد نماز عصر علماء کرام کا جوڑ تھا، تقریباً 600-700 آدمی جمع ہوئے، جن میں سے 200 علماء کرام جمع ہوئے۔ مفتی فدا صاحب زید مجدہ کی 4 ماہ کی پیدل جماعت چل رہی ہے، بڑی مضبوط جماعت ہے الحمدللہ۔ انہوں نے مقامی ساتھیوں کے مشورے سے جوڑ طے فرمایا تھا۔ تقریباً 13-4 مہینے کی پیدل جماعتوں کا تفقد ہو چکا ہے۔ حضرت مولانا شیخ الحدیث فضل الرحمن صاحب مدرسہ آزادویل ساؤتھ افریقہ والے دامت برکاتہم کے علماء کرام میں کافی دن سے بیانات بھی چل رہے ہیں۔ شیخ الحدیث صاحب نے فرمایا کہ مولوی سعید پٹیل اپنے والد کے گلشن کو اجاڑنے پر تلے ہوئے ہیں، یہ ان کے لیے تباہی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین میں اللہ کی محبت اور اس کی عبادت اور اس کی اطاعت میں صدق و صفا کی کیفیت لازمی ہے، اور یہ کیفیات ان امور کی دعوت دیے بغیر حاصل نہیں ہوگی۔
کیوں کہ جو اللہ کو محبوب رکھتا ہے وہ اللہ کی ہر محبوب چیز کو محبوب رکھتا ہے، اور یقینی بات ہے کہ اللہ کو اپنے بندے اور ان کی سرخروئی بہت پسند ہے، اور اسی طرح اللہ کو جو چیز پسند نہ ہو وہ اس کے چاہنے والے کو بھی پسند نہ ہو، اور یہ یقینی بات ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو تباہ اور برباد کرنا ہرگز پسند نہیں فرماتا، اور یہ سبھی جانتے ہیں کہ انسانوں کی دونوں جہاں کی فلاح و بہبودی دین میں ہے اور تباہی اور بربادی بے دینی میں ہے۔ اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا داعی اللہ نہ بننا اور دعوت کے کام کو نہ کرنا ہمارے محب اللہ ہونے یعنی اللہ کو چاہنے والا ہونے کے دعوے کو بالکل غلط ثابت کرتا ہے۔ مذکورہ بالا فتویٰ اور تبصرے کو بار بار پڑھیں۔ بنگلہ دیش کی کارگزاری۔ الحمدللہ پہلی جماعت محترم مولانا عبدالعظیم بلیاوی صاحب دامت و برکاتہم کی بنگلہ دیش میں کام کر کے مرکز نظام الدین لوٹی ہے۔ اب حضرت مفتی اسد اللہ صاحب دامت و برکاتہم کی جماعت بنگلہ دیش پہنچ چکی ہے اور کام کر رہی ہے۔ آج ہی بھائی واصف الاسلام صاحب مدظ اللہ العالی سے بات چیت ہوئی، فرمایا کہ علماء کا کافی رجوع ہے، عوام بھی بہت جڑتے ہیں۔ آج کل میں جماعت کا رخ اضلاع کی طرف طے ہوا ہے انشاءاللہ۔ اس وقت جو بھی میسیجز منفی قسم کے آتے ہیں ان پر کان نہ دھریں۔ اب ان شرائیت والوں کے پاس سوائے سوشل میڈیا کے کچھ بھی باقی نہیں رہا، اور نہ ہی ان کا جواب دے۔ اپنا وقت اور طاقت اور مال اللہ کی راہ میں ہی خرچ ہو، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کے ازالے پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں، سب سے پہلے